ایک دن آپ نے پیشین گوئی کی اسی شو میں بیٹھ کے اسی کرسی کے اوپر بیٹھ کے کہ نواز شریف ہار جائیں گے گوال منڈی سے. جی میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں. میں بڑا خوش ہوا, مجھے بڑی تسلی ہوئی جب آپ نے مجھے بیک فٹ پہ پھینکتے ہوئے کہ میں کیا جانتا ہوں لاہور کو, میں کیا جانتا ہوں گوال منڈی کی سیاست. جب نون لیگ کے حامیوں نے آپ کو دیوار سے بھرپور لگایا, اوہ لیکن جی ان کی سپاہی ٹرول نے مجھے بہت برا بھلا کہا, لیکن میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اس وقت کی جو انتخابی ماحول ہے, ایک مہینے بعد کیا صورتحال ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. نہیں اچھا کیا آپ کے اس کہنے کے بعد بہت سارے لوگ وہاں ٹاک شو کیا ہوتا ہے شارٹس لے کے آئے, روڈ شو کر کے. میرا خیال ہے 3 لوگوں نے وہاں روڈ شوز کیے ہیں اور اکثریت وہی کہہ رہی ہے جو میں نے یہاں بیٹھ کے دعویٰ کیا تھا. لیکن میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پبلک اوپینین جو ہوتا ہے نا عدنان میرے بھائی, جو میں نے اپنی پوری زندگی اس شعبے کی نظر کر کے سیکھا ہے, یہ یعنی پبلک اوپینین بہت فلوئڈ ہوتا ہے, بہت فکل مائنڈڈ ہوتا ہے. ذرا ریکال کرو جنوری 2022 اور ریکال کرو لیٹ سے جون 2022, کتنا فرق پڑا. اس وقت کی حکومت کے بارے میں کیا جذبات تھے, اور اس کے بعد جو حکومت, اچھا میرا اس حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے انٹرو اچکنے کی جو آپ کی عادت ہے ناکام. سوری میں معافی چاہتا ہوں, چونکہ بڑی مہربانی. اچھا میں نصرت صاحب آپ کو سمجھ نہیں پا رہا نا, مطلب آپ کی یہ ساری کہانی کہ ایک طرف آپ نے گوال منڈی میں ان کا کہا کہ وہ ہار جائیں گے الیکشن, دوسری دفعہ آج کیونکہ آپ کو پتا ہے اخبار بینوں کا دن ہے, اخبار بینی کا دن ہے, اخبار بینی کا دن ہے جی, اور میں بہت بڑا بین ہوں, اخبار بین, تو میں اور بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں, یہ بھی کہہ لو. کہہ سکتے ہیں, سننے والے کہہ سکتے ہیں. آج میں نے آپ کا کالم پڑھا اور جس طرح الفاظ جوڑے آپ نے, ہو تو ناظرین ذرا سنیے گوال منڈی میں نواز شریف کو ہرانے والے نصرت جاوید صاحب کا ہونہار تجزیہ. لکھتے ہیں نواز شریف کے بارے میں کہ وہ انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہے. کل تجربہ کار بھی لکھتے ہیں کام چل جانا سے, انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہے اور وہ جبلی طور پر طور پر جانتے ہیں کہ شہباز حکومت کے دوران عذاب کی طرح نمودار ہوئی مہنگائی کا دفاع کرنا ناممکن ہے. اس مہنگائی کی ذمہ داری کسی اور کے کاندھوں پر ڈالنا لازمی ہے, اور اسی باعث نواز شریف ماضی میں لوٹنے کو مجبور ہوئے. خدا کا نام لے, کیوں اس میں کیا غلط بات لکھی ہے؟ ایک طرف آپ انہیں ہرا رہے ہیں گوال منڈی میں, دوسری طرف آپ انہیں بڑے زیرک اور انتہائی سمجھدار سیاستدان کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے وہ کسی اور کے گلے ڈالنا چاہتے ہیں. تو بھائی 16 مہینے تو انہی کی حکومت تھی نا, کیوں لی اگر اتنے ہی سمجھدار تھے تو؟ یہاں پر میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, یہ میری کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے. اس پروگرام کے دیکھنے والے گواہ ہیں, میری تو اپریل نہیں 1 جنوری 2022 سے, اس وقت میں ٹی وی پہ آنے کی اجازت نہیں تھی, اس ملک میں آزادی صحافت اتنی تھی, تو اپنا میں تو مستقل بنیادوں پہ کنسسٹنٹلی یہ کہتا رہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا آئیڈیا ہی غلط ہے. دوسرا جب وہ کامیاب ہو گئی تو میں بارہا ریپیٹڈلی کہتا رہا, اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ٹی وی پہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا, تو میرا ٹی وی پروگراموں میں بھی ریپیٹڈلی یہ پوزیشن رہی. مگر آپ کے وہ تجربہ کار سیاستدان نے یہ بات نہیں سنی آپ کی. دیکھیے میں آج بھی اس بات پر بضد ہوں کہ میاں صاحب کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں میرے, اوکے, لیکن اس وقت وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو سب سے زیادہ تجربہ کار ہے. گنوا دیتا ہوں, 1970 کی دہائی کی مڈل میں وہ سیاست میں آئے, جب ان کے خاندان کی انڈسٹری کو نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے, تو یہ تحریک استقلال میں خاموشی سے کارکن کے طور پر چلے گئے, اصغر خان صاحب کی بنائی ہوئی جماعت میں. اس کے بعد مارشل لا لگ گیا. مارشل لا لگنے کے بعد جب ان کو اس کے لیے سویلین فساد چاہیے تھا, تو ISI کے بہت دنوں تک سربراہ رہے جنرل جیلانی صاحب, وہ پنجاب کے گورنر بنے, اور ان کی زیر سرپرستی نواز شریف صاحب نے سیاست کے داؤ پیچ سیکھے, اور پھر 1985 کا الیکشن اور وزیر اعلیٰ الیکشن ایٹسٹرا. ہی از اسٹوڈنٹ, پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں جنرل جیلانی صاحب کے. یار
ہر بندہ کسی نہ کسی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, شروع کرتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو عقل آ جاتی ہے اب کل کو تمہارے تمام گناہوں کا بوجھ اگر کوئی میرے پہ ڈال دے, اگر اس میں بھی اگر ڈال دیا, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک دیکھو نا, میں نے صرف یہ لکھا ہے, اور میں ابھی بھی جس پہ آپ میرا ابھی مذاق اڑا رہے ہیں, میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کی سیاست سے تمام تر اختلاف کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ تجربہ کار وہ ہیں, اور وہ کوئی نہ کوئی وطن لوٹ کر 21 اکتوبر کو کوئی نہ کوئی سودا یا چورن ایسا بیچ لیں گے. جبلی طور پہ وہ جانتے ہیں کہ 16 مہینوں میں, تو جبلی طور پہ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ سکے جب 16 مہینے ان کی حکومت تھی کہ میں کھے اور سوا کر, وہ یہ کہتے ہیں, وہ اپنے طور پر یہ کہانی گھڑ کے بیچ سکتے ہیں کہ یہ جو 16 مہینوں کی حکومت تھی اس میں مسلم لیگ نون صرف شریک کار تھی. اللہ بھلا کرے آپ کو. سن تو لو نا, صرف شریک کار تھی, اور اس کی پوری توجہ جو تھی وہ ملک کو دیوالیہ سے بچانے پر مشغول تھی. لہذا یہ غربت, یہ مہنگائی, اب میں آیا ہوں یہ غربت اور مہنگائی ختم کرنے, قدم بڑھاؤ, ہمارے ساتھ چلو. اور میں نے جیسے لوڈ شیڈنگ مکائی تھی, فلاں کیا تھا, فلاں کیا تھا, لیکن ساتھ ہی دل پہ جو چھری چل رہی ہے نا, دیکھ سب سے پہلے میں تمہیں بات بتاؤں, تمہیں بہت شوق ہے, تم کہتے ہو نصرت صاحب آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن آپ جو ہے نا ایسے وہ ٹی وی پہ آتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, آپ ایکٹر ٹائپ کے ہو جاتے ہیں, لاسٹ اسٹیج بنا دیتے ہیں.